ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسعود اور رب ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام و تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ آج کی اس مجلس میں جس عنوان اور ٹاپک کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے، وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کے صحیح طریقے۔ محبت ایک دلی کیفیت کا نام ہے، ایک پاکیزہ جذبے کو کہتے ہیں محبت۔ محبت رسول یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، لازم ہے ہر مسلمان پر کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور صرف لازم ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ محبت کرے۔ دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، اور یہ بات ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس قدر لازم ہے، اس تعلق سے چند حدیثیں۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَهُوَ آخذ بِيَدِ عمر بن الخطاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ فقال له عمر یا رسول اللہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان کے علاوہ تمام چیزوں سے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا، نہیں، تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ پیارا ہو جاؤں، تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فإنہ الآن لأنت احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ میرے نزدیک مجھے تمام چیزوں سے حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی۔ بخاری کی شرح کرتے ہوئے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح اور ٹکڑے خاص طور پر لا والذی نفسی بیدی کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کہنے کا یہ مطلب تھا، لا، نہیں، تمہارا ایمان درست نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا جب تک میں تمہارے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فإنہ الآن لأنت احب الی من نفسی، تب اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اب ایمان تمہارا مکمل ہو گیا۔ اس حدیث پر غور کرنے کی ایک بات اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو بیان فرمائی کہ میں جب تک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تمہارے نزدیک، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، یہ بات آپ نے قسم کھا کر بیان کی۔ آپ تو صادق و مصدوق ہیں، سچے ہیں، آپ کی ہر بات حق ہوتی ہے، بلکہ آپ کی ہر بات اللہ کی جانب سے اللہ رب العالمین آپ کی زبانی ان باتوں کو کہلواتا ہے، تو آپ کی صداقت پر تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن اپنی اس بات میں مزید پختگی اور مزید اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے آپ نے یہ بات قسم کھا کر کہی کہ والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس ذات کی قسم۔ تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اسی طرح اپنے والدین اور اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت۔ آدمی بارہا اپنے والدین کے لیے بہت کچھ ایسا کر گزرتا ہے، اور آج کے زمانے میں بالخصوص ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ ایسا کر گزرتے ہیں جو جائز نہیں ہوتا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کھو دیتے ہیں، ان کے لیے بینک بیلنس بنانے، ان کو دنیا میں ترقی دینے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
والدین سے اور اولاد سے بھی زیادہ ہونی لازم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور اس کے بچوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں۔ اور صرف والدین اور بچے نہیں بلکہ بیوی بچے، رشتہ دار، اور اسی طرح مال و منال۔ آدمی دولت جمع کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اس مال و منال اور دنیا کی تمام مخلوقات سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اگر ایسا ایمان اور ایسی محبت دل میں نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے عذاب، گوناگوں عذاب، مختلف عذاب، دنیاوی اور اخروی عذاب، ہر طرح کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، اس کے مال و منال اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی لازم ہے، اس کے بغیر ایمان کسی کا بھی درست نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی کے دل میں محبت کا یہ جذبہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہے تو اس پر اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے سنگین جرم اس کو بیان کیا اور الٹیمیٹم دیا۔ فرمایا سورہ توبہ میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، کنبے قبیلے والے، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جن کو تم نے کما کر رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ تمہاری وہ تجارت، تمہارا وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا، جس کے خسارے اور نقصان میں جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور تمہارے وہ بنگلے اور تمہاری رہائش کے وہ مکانات، تمہارے فلیٹس، تمہارے گھر، احب الیکم من اللہ، اگر ان میں سے کوئی چیز یا ساری چیزیں تمہیں اللہ رب العالمین سے زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یا اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وجہاد فی سبیلی، یا اللہ کی راہ میں، رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز اگر تمہیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو، انتظار کرو۔ کس بات کا انتظار؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا حکم لے آئے، اللہ رب العالمین اپنا حکم لے آئے۔ کون سا حکم؟ عذاب والا حکم۔ چنانچہ اس ٹکڑے میں حتی یأتی اللہ بامرہ کی تفسیر میں امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ کہ فرماتے ہیں کہ انتہائی خوفناک آیت ہے یہ، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کا نام نہیں لیا کہ فلاں عذاب نازل کرے گا، بلکہ دھمکی دی ہے کہ انتظار کرو، اور اس سے زیادہ خوفناک آیت آپ کو پورے قرآن میں کہیں ملنے والی نہیں۔ اور فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس کے دل کے اندر رسول سے زیادہ کسی اور کی محبت بیٹھی ہوئی ہے تو گویا وہ فسق کے گناہ میں مبتلا۔ فسق گناہ کبیرہ، دین سے خروج کا ایک راستہ ہے، تو فسق کے گناہ میں وہ مبتلا ہے۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی فرضیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دھمکی ہے کتنی بڑی کہ اگر اس بات سے بھی انسان، ایک مسلمان نہ سمجھ پائے تو پھر اللہ رب العالمین کے گوناگوں مختلف نوع عذاب کا اسے انتظار کرنا چاہیے۔ اور یہ محبت، رسول سے یہ محبت ہر عزیز اور پیاری چیز سے زیادہ اور اس پر مقدم ہونی چاہیے۔ کوئی اور چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مقدم۔
نبی سے ہمارا محبت کرنا، نبی سے ہماری محبت، نبی ہماری محبت کے محتاج نہیں ہے کہ ہم محبت کریں گے تو ان کے درجے میں، ان کی رفعت میں، ان کی عظمت میں، ان کے احترام و شان میں کچھ بلندی حاصل ہو جائے گی. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی بلند ہے. ہماری محبت کی انہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ محبوب ہیں. خالق کائنات، مالک، رازق، نظام کائنات کو چلانے والے مدبر کے وہ حبیب و محبوب ہیں. اسے اور کن کی محبت کی ضرورت ہے؟ کسی کی نہیں، بلکہ ان سے محبت کرنے میں ہمارا اپنا فائدہ ہے. کیونکہ اگر ہم محبوب الہی رب کے محبوب سے محبت کریں گے، اور محبت تو بڑی چیز، اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا. اور صرف محبوب نہیں بنائے گا بلکہ اللہ رب العالمین مغفور کر دے گا، مغفور الہی اللہ بخش دے گا. چنانچہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. تو اللہ سے محبت ہے اور نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو نبی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو نبی ہماری محبت کے محتاج نہیں. ہم ناکارے لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کی عزت و عظمت، رفعت و بلندی میں کوئی کمی اور بیشی نہیں ہونے والی. اللہ کے ہاں آپ کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے. اور رفعنا لک ذکرک، اللہ رب العالمین نے آپ کا ذکر، آپ کا درجہ انتہائی بلند کر رکھا ہے. چنانچہ محبت کرنے کا ایک دو فائدہ بیان کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. سب سے اہم چیز، سب سے بڑی دولت ایک مسلمان کے پاس، ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت. گرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ایمان سب سے بڑی دولت. ایمان اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن و سنت کی ایک ایک دلیلیں آپ پڑھ لیں اور غور کر لیں کہ بغیر ایمان والے کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کیا نیکی ہم کرتے ہیں صرف، یعنی اچھے کام صرف ہم مسلمان کرتے ہیں؟ کتنے غیر مسلم ملیں گے جو ہم سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں؟ فری ہاسپٹل چلا رہے، فری اسکول چلا رہے، غریبوں کی مدد کر رہے، اور کیا کیا کر رہے، کتنے ایسے ہیں. لیکن ان کی ساری نیکیاں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ضائع اور برباد، ساری نیکیاں. جبکہ ایک مومن بندہ معمولی سا عمل کرتا ہے تو اس معمولی سے عمل کے اجر و ثواب اللہ رب العالمین بے شمار عطا فرماتا ہے. تو صرف ایمان کی وجہ سے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قیامت کے دن ہم مشرکین کفار کے اعمال کے پاس آئیں گے اور ان کے اعمال کو اڑتے ہوئے ذرات، یعنی بے حیثیت بنا دیں گے، کوئی حیثیت. تو ہمارے عمل کی قیمت اور حیثیت کیوں ہے؟ کیونکہ ایمان والے. اگر ایمان نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. تو ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اس دولت کا احساس ہمیں نہیں ہے. اور یہ احساس نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ایمان کی لذت، ایمان کا جو مزہ، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس جو ہمیں ملنی چاہیے، جسے ہم محسوس کر سکیں، وہ ہم محسوس نہیں کرتے. آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو معلوم ہے یہ گناہ ہے، احساس ہے دل میں، لیکن نہیں چھوڑ پاتا. کیوں؟ مزہ مل رہا ہے، وقتی مزہ مل رہا ہے. اس میں گناہ کر رہا، وقتی مزہ مل رہا ہے، جس وقت کر رہا اس وقت مزہ مل رہا اس کو، اس لیے اس گناہ کو نہیں چھوڑ پاتا. تو جب ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت آدمی پالے گا تو ایمان کو معمولی نہیں سمجھے گا. جیسے صحابہ کرام کتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن کیا ایمان سے بفر گئے؟ بادشاہ اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دینے کو تیار ہے کہ آؤ محمد تم سے جو ہے بغاوت، تمہارے خلاف ہو گئے ہیں، تم سے بات چیت نہیں کر رہے، میں اپنی سلطنت کا کچھ حصہ تم کو دیتا ہوں، تم میرے پاس چلے آؤ. لیکن گوارا نہیں کی. ایمان کی دولت اتنی معمولی نہیں ہے جس طریقے سے آج ہو گئی. تو اس ایمان کی لذت کو پانے کے کچھ اسباب ہیں، کچھ اسباب ہیں کہ وہ چیزیں، وہ اسباب ہم انجام دے تو ایمان کی لذت اور مٹھاس کو ہم محسوس کر سکیں گے، اور تب جا کر ایمان کی قیمت اور حیثیت ہم معلوم کریں گے. چنانچہ ان اسباب میں سے ایک اہم سبب محبت رسول ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا فائدہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایمان والا سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اپنے نزدیک، تو اسے ایمان کی لذت ملے گی.
مومن ہونے کا فائدہ ہوگا، مٹھاس محسوس کرے گا وہ، اور اس لذت کی تفسیر میں ابھی آپ کے سامنے کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ من کن ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین خوبیاں ایسی ہیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ جس کسی میں وہ تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت، لذت، مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ ایک مومن ایک شخص کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت اللہ اور رسول سے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ دوسری بات جس سے فائدے کے لیے میں بیان کرتا چلوں، جو لذت ایمان کو حاصل کرنے کی دوسری وجہ ہے، وہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ وہ کسی سے محبت کرے خالص اللہ کے لیے، کوئی اور مقصد نہ ہو، اس سے انسان سے، مسلمان سے محبت کر رہا للہ فی اللہ۔ اور تیسرا سبب وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ کافر ہونے سے، کفر میں جانے سے ایسے ہی ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کیا آگ میں پھینکے جانا کوئی پسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے؟ تو اس بات کو جیسے ناپسند کرتا ہے ویسے ہی کفر میں جانے کو بھی ناپسند کرے۔ اگر یہ تین خوبیاں اپنے دل کے اندر آدمی پیدا کر لے تو اسے ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ اور ایمان کی لذت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں کو انجام دینے میں خوشی محسوس کرنا، دل کا اطمینان۔ پوچھیے ایسے لوگوں سے، رات میں اٹھنا ان کے لیے بھاری نہیں ہوتا، از خود نیند کھلتی، از خود ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے بندہ مسجد پہنچتا ہے جب ایمان کی وہ لذت پائی جاتی ہے۔ تکلیف عبادات میں اور نیکی کے کاموں میں تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ لذت ہے، یہ لذت ہے۔ بظاہر ہمیں اور آپ کو لگ رہی ہے کہ تکلیف ہے، پوچھئے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے، کڑکتی دھوپ میں اوپر پتھر ڈال دیا گیا، کیا کیا تکلیفیں صحابہ کو ملی، لیکن ایمان کی جو لذت مل گئی تھی ان کو، وہ اس سے بیچ نہیں سکتے تھے، سودا نہیں کر سکتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے، ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ معمولی چیزوں کی خاطر ہم اپنے ایمان و اسلام کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دنیا کی چند مطلوبہ چیزوں کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دیکھ لیں ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر، تو یہ لذت ہے کہ آدمی عبادات میں اسے مزہ ملے گا، تکلیفیں ملیں گی، اس تکلیف میں بھی اسے ایک قسم کی لطف آئے گا، اسے اور بہتری محسوس کرے گا۔ چنانچہ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور وہ یہ کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہم اپنے سماج اور معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے افراد جو اسلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ جاننا ضروری ہے کہ محبت کرنا یہ دلی عمل ہے، دل سے کی جاتی ہے چیز، اور ایک ہوتا محبت منانا، جیسے خوش ہونا، دل سے آدمی خوش ہوتا ہے، اور ایک ہوتا خوشی منانا، بچہ پیدا ہوا خوشی ہوئی، ولادت ہوئی گھر پر خوشی ہوئی، لیکن اس خوشی کو منایا جائے ایک الگ چیز ہے۔ اگر عیسائی یہی بات کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کو محبت نہیں، مسلمانوں کو محبت نہیں، ہم کہیں کیوں بھائی محبت تو ہے، کہیں گے کیسے محبت ہے، تم لوگ ان کی برتھ ڈے مناتے ہی نہیں، جیسے اپنے رسول کی برتھ ڈے مناتے ہو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے نہیں مناتے ہو، ان کا جو ہے عید میلاد تم نہیں مناتے ہو۔ اگر تمہارے یہاں معیار یہ ہے کہ عید میلاد منائیں گے تب محبت کا اظہار ہوگا، تب صحیح محبت ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی، تب تو تم عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے ہو، اور عیسیٰ ہی کے باقی تمام نبیوں سے محبت تمہارے یہاں نہیں پائی جاتی۔ تو محبت دلی کیفیت کا نام، دلی جذبے کا نام ہے، یہ ہڑبونگ کا نام نہیں ہے، منانے کا نام نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک مومن چاہتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے محبوب بنا لے، سب سے محبوب بنا لے، تو اسے قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحابہ کی سیرتوں کی روشنی میں اس طریقے پر چلنا چاہیے جس طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چلے۔ میں پوائنٹ کے حساب سے گفتگو کرتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں محبت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور وہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ نبی کے دیدار اور نبی کی صحبت کی تمنا، شدید تمنا، شوق، مشتاق ہو آدمی، جذبہ ہو، چاہت رکھتا ہو کہ میں نبی کو دیکھ سکوں، نبی کے ساتھ رہ سکوں، ان کی رفاقت اور ان کی صحبت مجھے میسر آ سکے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، محبت کرنے والے کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی آرزو، امنگ اور تمنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے محبوب کا دیدار کرنا اور محبوب کا وصال، کہ محبوب کو دیکھ لوں، میں اپنے محبوب کو دیکھ لوں، محبوب کے ساتھ مجھے رہنے مل جائے، اس کی رفاقت مجھے میسر آ جائے، اس کی صحبت مجھے میسر آ جائے، اور اس کی شدید چاہت ہونی چاہیے ہر مسلمان کے دل میں۔ ممکن نہیں ہے ابھی کہ ابھی مل جائیں، لیکن چاہت اور تمنا ہونی چاہیے کہ قیامت میں اور جنت کے اندر ہمیں یہ چیز، یہ نعمت میسر ہو۔ دنیا میں ہماری یہ ہوتی، سوچتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ لیں، اس سے مل لیں، ملاقات کر لیں، تو جب اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی سے محبت ہماری سب سے زیادہ ہے، تو یہ چاہت تو بدرجے اولا ہونی چاہیے دل کے اندر کہ نبی کا دیدار ہو جائے، اللہ دیدار کرا دے، رفاقت و صحبت میسر کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس باب میں کیسے تھے، ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ چنانچہ ہجرت کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بِأَبِي أَنْتَ يَا رسول اللہ الصحبہ، کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، صحبت چاہتا ہوں، میں رفاقت چاہتا ہوں، ساتھ میں چلنا چاہتا ہوں آپ کے۔ اللہ کے رسول فرماتے نعم، ہاں ٹھیک، چلیے ساتھ میں۔ ہجرت میں خطرات کم نہیں تھے، پورا کفار مکہ، مکہ کی ساری آبادی آپ کی دشمن، راستوں کی خطرناکی الگ، خاموشی کے ساتھ آپ کو جانا ہے، قتل کے مشورے آپ کے ہو چکے ہیں، سارے خطرات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے، شدید خواہش رکھتے ہیں، اور جب آپ نے اجازت دے دی، حامی بھر لی کہ آپ چلیے میرے ساتھ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے فرأیت ابا بکر یبکی، میں نے دیکھا کہ میرے والد ابو بکر رو رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ ابو بکر میرے والد رو رہے ہیں۔ وما كنت احسب ان احدا يبكي من الفرح، اور اس سے پہلے مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی رو سکتا ہے، خوشی کے آنسو بھی نکلتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خوشخبری ملی کہ رفاقت ہے تو خوش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو چاہت کیا تھی؟ رفیق بننے کی، صاحب بننے کی، ساتھی بننے کی چاہت تھی۔ اسی طرح آپ کی جب مدینہ آمد ہوتی ہے، انصار مدینہ میں جب خبر پہنچ جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکلنے کی کہ مکہ سے نکل چکے ہیں، تو انصار مدینہ آپ کے استقبال کے لیے جو کیفیت اختیار کرتے ہیں، حدیثوں میں بڑی تفاصیل کے ساتھ ان چیزوں کا بیان آیا کہ جس دن سے خبر ملی اس دن سے انصار، بچے بوڑھے سب کے سب حرہ کے مقام پر، مدینہ سے باہر حرہ کے مقام پر آ کر صبح سے لے کے دوپہر تک، جب تک تیز دھوپ نہیں ہو جاتی، انتظار کرتے رہتے تھے، پورا دن وہیں ٹھہرتے، اور جب تیز دھوپ ہوتی، تکلیف دینے لگتی دھوپ، تب جا کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ روز آنا کا یہ معمول تھا ان کا، کس مشتاق تھے آپ کے دیدار کے، آپ کے ساتھ رہنے کے، آپ کو دیکھنے کی چاہت اور تمنا لیے ہوئے تھے۔ جب آپ پہنچے تو سارا مدینہ امٹ پڑا آپ کے استقبال کے لیے۔ حدیثوں میں ہے کہ آپ کی ضیافت اور آپ کو مہمان بنانے کے لیے جھگڑے جیسی نوبت آ گئی، کیفیت ہو گئی کہ ہر کوئی لڑنا چاہتا، ہر کسی کی چاہت، ہر کوئی آپ کے اونٹ کی نکیل کھینچ رہا ہے کہ میرے گھر چلیے، میرے گھر چلیے، میرے گھر چلیے، یہ کیفیت تھی۔ تو ایک محبوب سے محبت ایک محب کیسے کرتا ہے، یہ صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے، جس کی گواہی صحابہ نے نہیں، صحابہ کے دشمنوں اور مسلمانوں کے دشمنوں نے دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرتے ہیں ویسی محبت کوئی نہیں کر سکتا، کوئی کسی سے نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے آپ غور کیجئے
کہ جب مدینہ پہنچے اس دن کے تعلق سے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، انس رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کی اور مدینہ کے کیفیت بیان کرتے فرماتے فما رأیت یوما قط انور ولا احسن من یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر المدینہ، کہ جس دن اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے، اس سے زیادہ پرنور اور اس سے زیادہ حسین دن مدینہ میں ہوا ہی نہیں، اس سے زیادہ حسین اور پرنور دن مدینہ میں ہوا ہی نہیں۔ اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ اہل مدینہ کی حالت اور کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فما رأیت اہل المدینۃ فرحوا بشیء فرحهم برسول اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جس طریقے سے اہل مدینہ نے خوشی منائی، خوش ہوئے، ویسے میں اہل مدینہ کبھی خوش نہ ہوئے تھے، ویسے اہل مدینہ کبھی خوش نہ ہوئے تھے۔ تو آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے اظہار کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس صحابہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انصار کو ایک بار فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹنے کا خطرہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول شاید مکہ فتح ہو گیا ہے، اب مکہ ہی میں رہے، مدینہ واپس نہ جائے، تو مختلف باتیں ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو انصار کو بلایا اور انصار سے کہا کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ، میں اگر مکہ میں نہیں پیدا ہوتا تو میں تم میں سے ہوتا، انصاریوں میں سے ہوتا، اور میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر انصار مدینہ رو پڑے، خوشی سے انصار مدینہ رو پڑے، اور رونے کی وجہ بھی تھی کہ بھائی تکلیف تھی کہ ہو سکتا ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصل وطن مولد جہاں پیدا ہوئے مکہ کے اندر رک جائیں، اب اپنے خاندان اپنے رشتہ داروں کے درمیان رک جائیں، مدینہ واپس نہ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں، میرا جینا اور میرا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ کی تڑپ دیکھیے، صحابہ کی تڑپ دیکھیے، جنت میں دیدار سے محروم ہونے کی ڈر کی وجہ سے صحابی کس قدر فکر مند ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں میں گھر میں رہتا ہوں، جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے آپ کو دیکھنے میں چلا آتا ہوں، لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے میں بھی جنت میں چلا جاؤں اللہ کے فضل سے، لیکن آپ کا درجہ تو بہت اعلیٰ رہے گا، آپ انبیاء کے ساتھ رہیں گے، وہاں میں پتہ نہیں کس نچلے درجے میں رہوں گا، مجھے آپ کو دیکھنے اور آپ کی رفاقت میسر ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے۔ جب جبریل امین آ کر وحی نازل فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ بتلا دیجئے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، وہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو وہاں جواب دیا کہ گھبرائیے نہیں، رفاقت چاہتے ہیں، دیدار چاہتے ہیں تو اللہ اور رسول کی اطاعت کیجئے، آپ کو رفاقت ملے گی، دیدار الہی بھی نصیب ہوگا اور دیدار نبی بھی آپ کو وہاں پر نصیب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا جذبہ دیکھیے، ربیہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے، اللہ کے رسول فرماتے مانگو کچھ، کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہ، کوئی معمولی چیز نہیں چاہے۔ اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں او غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کہتے نہیں ہوا ذات نہیں، بس یہی چاہیے مجھے، یہی چاہیے مجھے آپ کی رفاقت۔ ہم ہوتے تو کیا مانگتے، دو چار بنگلہ دے دے، دو چار فیکٹری دلا دے، حکومت بنا دے، یہ کر دے وہ کر دے، لیکن صحابہ کی نظر دیکھیے کہ دنیا کی ساری دولت ان کے سامنے ہے، لیکن مانگ کیا رہے ہیں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگ رہے ہیں، آپ کا ساتھ۔ کہ آدمی کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن اپنے محبوب کو کبھی بھی وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک مسلمان اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے زیادہ محبوب مانتا ہے تو یہ نوبت آ جائے کہ ساری دنیا ایک طرف اور صرف دیدار رسول ایک طرف ہو، تو آدمی بغیر کسی شک و شبے، بغیر کسی تردد کے دیدار رسول کو ترجیح دے کہ میں سب کچھ چھوڑتا ہوں لیکن ایک نظر مجھے میرے محبوب کی دکھلا دیجئے،
ایک بار صرف دیدار کرا دیجئے، یہ جذبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں اس چیز میں، اگلے پوائنٹ میں جاتا ہوں۔ دوسرا طریقہ اظہار محبت کا صحیح وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جان اور اپنے مال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے، ہمیشہ تیار ہے۔ جب ضرورت پڑے جان دینے کی، جب ضرورت پڑے مال دینے کی، کبھی تردد والی نوبت نہ آئے کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ ساری دنیا ایک طرف اور محبت رسول ایک طرف ہو جائے، تب بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جائے۔ اسی سفر ہجرت میں جب سراقہ بن مالک قریب پہنچ گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ میرا محبوب خطرے میں پڑ گیا۔ یہ محب کی نشانی ہوتی ہے اپنے محبوب سے محبت کرنے والے کی۔ غزوہ احد کے اندر دیکھیے، جب تتر بتر ہو گئے مسلمان، اللہ کے رسول کے پاس 11 صحابی اور ایک طلحہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، اور کفار آپ پر حملہ آور ہونے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قوم کا مقابلہ کون کرے گا؟ طلحہ کہتے ہیں میں۔ اللہ کے رسول کہتا ہوں تم ٹھہرو۔ پھر ایک انصاری صحابی کہتے ہیں میں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم مقابلہ کرو۔ یہ کہ بعد دیگرے 11 انصاری صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی خاطر شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر 12ویں نمبر پہ طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، اور ان 11 صحابہ کے برابر آپ مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ 80 سے زیادہ زخم اللہ کے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کے تعلق سے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا دن طلحہ کا ہے، یہ سارا کا سارا دن طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اسی طرح طلحہ کے علاوہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اپنے سینے کو سینے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لینا، کھڑے ہو گئے کہ کوئی بھی ہتھیار، کوئی بھی نیزہ، کوئی بھی تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چھلنی نہ کر سکے، سامنے کھڑے ہو گئے اور زخم لگتے رہے، آپ شہید ہوئے۔ آپ یہ حالت تھی۔ ابو طلحہ آپ کا طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ کتنے مبارک ہاتھ تھے وہ، جو نبی کی حفاظت میں شل ہوا، بیکار ہو گیا۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان۔ تو اگر دعویٰ ہے، کہتے ہیں، تو صرف کہنے سے کام نہیں بنے گی، یہ سوچ اور وقت پڑنے پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اسی طریقے سے غور کر لیجئے کہ اگر دولت خرچ کرنے کی بات ہو، مال اور جان دونوں دینے کی ضرورت ہو، تو مال خرچ کرنے میں بھی صحابہ کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اعلان ہوا چندہ لاؤ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جو کچھ تھا لا کر اللہ کے رسول کو دے دی۔ حضرت عمر گھر گئے، آدھا جتنا تھا اس میں سے آدھا لا کر دے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیے 1000 سونے کے سکے دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹتے پلٹتے اور کہتے ما بر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ جو کچھ کریں کوئی فرق نہیں پڑے۔ دوسرے لفظوں میں انہیں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اب تم کچھ بھی کرو تمہیں جنت ہی ملنی ہے۔ سونے کے سکے آج بھی اربوں کروڑوں روپے بنتے ہیں ان کے۔ تو یہ کیفیت اور ہماری اور آپ کی کیفیت کیا؟ جان و مال خرچ کرنے کے تعلق سے اپنی، اللہ کا فرمان ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت چاہتے ہیں تو بغیر جان و مال خرچ کیے تو نہیں ملنے والا۔ جان بھی دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مال بھی دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ تو ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، جو طریقے بتلائے، جس طریقے پر چلے، وہ طریقہ ہم بھی اپنائیں۔ تیسرا نقطہ اور تیسرا طریقہ اظہار محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کی تعمیل، جو حکم دیا ہے آپ نے، وما آتاکم الرسول فخذوا، رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تردد نہیں ہونا چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اس سے نہیں رکوں گا میں، اس میں تو میرا فائدہ ہے، نہیں رک جاؤں گا تو اس میں تو میرا نقصان ہے۔ تردد نہیں، منع کیا رک جاؤ۔ یہ جذبہ
جذبہ محبت ایسی ہونی چاہیے، یہ نہیں یہ چھوٹی سنت ہے، یہ معمولی سنت ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ بڑی سنت ہے اس کو اپنا لیا جائے، اس میں نقصان ہے اس کو چھوڑ دے تو چل جائے گا، اس میں فائدہ ہے اس کو تو لازم لینا ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک محب، ایک محبت کرنے والے کا جذبہ کیا ہوتا ہے کہ محبوب جو کچھ کہہ رہا اس کو کرے، محبوب کو خوشی کس میں ہے، محبوب کو خوشی کس میں ہے وہ چیز میں اپناؤں، اور محبوب کی ناراضگی والی کیا چیزیں ہیں ان سے میں رک جاؤں، ان کو درکنار کر دوں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے پر لازم ہے کہ وہ آپ کے احکام کی پورے طور پر پابندی کریں، اور جن سے آپ نے رکنے کا حکم دیا ہے پورے طور پر ان سے بغیر تردد کے رک جائیں، یہی اصل محبت ہے۔ اور صحابہ کی زندگیوں میں یہ چیز ملنے والی ہے، کوئی تردد نہیں۔ آپ دیکھیے رکوع کی حالت میں قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں، حکم ملتا ہے تو انتظار نہیں کرتے کہ چلو تھوڑی دیر بعد، نہیں، رکوع کی حالت میں حکم ملا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں اور دوسری جگہ پر صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں رکوع کی حالت میں، یہ صحابی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ تبدیل کر دیا، بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا ہے۔ وہ تمام مصلی، تمام صحابہ اس بات کا انتظار نہیں کر رہے تھے کہ ہم اپنی عصر کی نماز مکمل کر لیں مغرب سے ہم قبلہ تبدیل کریں گے، نہیں، اسی رکوع کی حالت میں سارے لوگ قبلہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا عمل کا، حکم ماننے کا یہ جذبہ تھا۔ ایسے جذبے کی ضرورت ہے۔ گھریلو فتح خیبر کے موقع پر کھانے کے لیے ہانڈیوں میں گوشت پک رہے ہیں، گھریلو گدھے، یہ جو گدھے ہوتے ہیں پہلے حلال تھے تو گوشت پک رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ حرام، ممنوع ہے، اس سے روکا گیا ہے، حرام ہے، اعلان ہو جاتا ہے، ہانڈی گوشت سمیت الٹ دی جاتی۔ یہ نہیں کہ ابھی تو کھانا کھا لیتے ہیں، حرمت کا جب اعلان آ گیا تو ذرہ برابر گنجائش نہیں، تردد نہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امره، نہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جائز ہے کہ رسول یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے تو اس فیصلے میں ان کے پاس کوئی اختیار نہیں بچتا، کوئی اختیار نہیں بچتا کہ اب وہ یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتے، جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ویسا کرنا ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال شراب کی حرمت کے اعلان پر ہوا، جب شراب حرام کر دی گئی، مجلس لگی ہے لیکن کسی نے چوں چیرا نہیں کیا، فوری طور پر تمام شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا گیا، ایسا لگا کہ سیلاب آ چکا ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہماری جیب میں سگریٹ کے پیکٹ پڑے ہوں گے، حرام ہے، نبی کا فرمان ہے، کتنے لوگ ہیں جو نکال کے پھینکتے ہیں اور جو توبہ کرنے کے لیے تیار ہے کہ آج کے بعد نبی نے حرام کر دیا تو میں اسے چھوؤں گا نہیں۔ حلال چیز کو جب نبی نے پھینک دیا تو صحابی اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے جائز نہیں۔ نبی کے جانے کے بعد دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ اٹھا لیجئے اس کو، وہ تو مال ہے۔ کہتے ہیں جس چیز کو میرے نبی نے، میرے محبوب نے پھینک دیا ہو اسے میں کس منہ سے اٹھانے جاؤں؟ حلال چیز کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم حرام کو لے کر گھومتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب غور کیجئے کہ نبی کی اور اہل ایمان کی جو حالت ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ جب اہل ایمان کو بلایا جائے فیصلے کے لیے تو وہ کیا کہیں؟ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے رسول کے حکم کو سنا اور ہم مان رہے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، تردد کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے، کامیابی اسی میں ہے۔ آدمی پتہ نہیں کہاں کہاں کامیابی ڈھونڈتا ہے، فلاں سروے میں فلاں ماہرین کی رائے کو لے کر چل رہا، لیکن نبی نے جو تعلیم دی اس تعلیمات کو درکنار کر کے سوچئے، جنگ جیسی کیفیت ہے، رومیوں سے غالباً جنگ والی کیفیت ہے۔ صحابہ جاتے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے اور رومیوں کا سپہ سالار ریشمی چیزوں میں خیموں کے اندر بند ہے اور وہاں پر بلاتا ہے گفتگو کے لیے۔ یہ صحابہ کی حالت ہے کہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان چیزوں کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے۔ عذر کر سکتے تھے، بھائی میرا تو نہیں ہے، یہ تو کافر بادشاہ ہے، اس کے ہم ملنے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد لیکن کہا وہ حالت ہے اور کہتے ہیں جنگ والی حالت ہے اور کہتے ہیں ان چیزوں کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے ہم ان خیموں کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ سپہ سالار باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے چلو یہاں پر ریشمی قالین بچھاؤ،
کہتے نہیں ہم ریشمی قالین پر بھی نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ریشمی قالین ریشمی چیزیں ہمارے لیے حلال نہیں ہیں۔ مجبوراً یہ لٹے پٹے لوگ ایک زمانے کے یہ حالت تھی ان کی، یہ ان کے کہنے پر جہاں یہ کہتے وہاں پر وقت کا سپہ سالار لاکھوں کی فوج رکھنے والا ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو جنگ جیسی کیفیت میں بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہاں پر چلو چلا لیتے ہیں کام، جس طریقے سے آج ہم چلو یہاں چلا لیتے ہیں، یہاں چل جائے گا، یہ صورتحال جو ہماری چلی، وہ جنگ جیسی کیفیت میں بھی انہوں نے حلت و حرمت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دیا اس کے استعمال کے لیے کوئی عذر تلاش نہیں کیا کہ چلا لیتے ہیں کسی طریقے سے۔ یہ حال ہے، اسی کیونکہ انہیں معلوم تھا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ نبی کا فرمان ہے جس نے میرے حکم کی مخالفت کی اس کے لیے ذلت و رسوائی، ذلت و رسوائی ہے۔ آج دنیا بھر میں ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، لیکن جو کامیابی قرآن و سنت کو فالو کرنے، اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے تقاضوں کو پورا کر کے ملنے والی ہے، جو صحابہ کو ملی، دنیا کے حاکم بنے، ہم وہ کامیابی نہیں دیکھ رہے، ہم دوسرے لوگوں کی طرح کہیں اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی کیفیت تھی کہ نبی کے ہر فرمان کو دل سے لگاتے تھے اور ہمیشہ سر تسلیم خم کر دیتے تھے، نبی نے نماز میں اپنا جوتا نکالا، فوراً سارے صحابہ نے نکال دیا، کسی نے نہیں سوچا کہ کیا مسئلہ ہے، اب دیکھا تو عمل کیا، دیکھا تو عمل کیا۔ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کیفیت ہے، ہمیں عمرہ کرنے نہیں جانے دیا جا رہا، ان کی کڑی شرطیں بظاہر وہ قبول کر لے رہے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں یہی حلال ہو جاؤ، مڈر کرا دو، جانور ذبح کر دو۔ صحابہ کشمکش میں تیار نہیں ہو رہے، اللہ کے رسول اپنی بیوی غالباً ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، میں کیا کروں؟ کہتی ہیں کہ آپ جا کر ذبح کیجئے اور مڈن کرا دیجئے، بال کٹوا لیجئے، آپ کریں گے تو آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ کرنے پر تیار ہو جائیں گے، اور وہی ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کرتے دیکھتے تھے صحابہ فوری طور پر کرنے لگتے تھے، وجہ کیا ہے یہ نہیں پوچھتے تھے، فوراً جوتا نکالا آپ نے، سارے لوگ نماز میں جوتا نکالنے کے لیے تیار ہو گئے، نکال دیا انہوں نے بھی، یہ نہیں کہ کس وجہ سے نکالا اس پر کوئی خیال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار بھی کہنے پر مجبور ہو گیا، ما رأیت احدا فی الناس یحب ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ جس طریقے سے محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے محبت کرتے ہیں، ایسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی اپنے کسی ساتھی سے محبت کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ کی حکومت اور ان کے درباروں کو دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم، جو احترام، جو عزت محمد کے صحابہ محمد کے ساتھ کرتے ہیں، ویسا تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نہیں ہے کہ ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، یہ کیفیت۔ تو اگر محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ دکھانے اور وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں تیسری بات جو ذکر ہوئی کہ اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب، چوتھی اور آخری بات کہ سنت کی نصرت و تائید، نبی کی سنت ہے اس کی مدد کرنی، اس کی تائید کرنی۔ مدد کیسے؟ عمل کر کے کرنا ہے۔ مدد کیسے؟ اس کو پھیلا کر کرنا ہے۔ مدد کیسے؟ اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہاں پر آپ مخالفت درج کرائیں۔ اسی طریقے سے آپ کا جو مشن تھا شریعت، شریعت کا دفاع، آپ کا مشن تھا توحید کی نشر و اشاعت، آپ کا مشن تھا کفر و شرک کا خاتمہ، آپ کا مشن تھا لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، آپ کا مشن تھا لوگوں کو شرک سے روکنا۔ تو آدمی چاہتا ہے اپنے محبوب کے مشن کو فالو کرنا، محبوب کے مشن کو، محبوب کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو اگر آپ محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول کا مشن تھا اسے پورا کیجئے اور اس کے لیے اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لگا دیجئے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، انتقال اور موت کی شہادت کی خبر آگئی، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہنچتے ہیں، صحابہ بوکھلائے ہوئے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں، تم کھڑے کیوں؟ کہتے ہیں اب کس لیے لڑے جب نبی وفات پا چکے، نبی شہید کر دیے گئے۔ کہتے ہیں جس مشن کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تم بھی اسی مشن کی خاطر اپنی جان دے دو۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سے زائد زخم ان کو لگے اور اسی مشن کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔
یہ جذبہ ہونا چاہیے. محبت کرتے ہیں تو اس مشن کو فالو کیجئے, اس مشن کو آگے بڑھائیے. یہ چیخ چنگھار اور یہ ڈی جے کے اور یہ سارے گانے دھڑکے کرنا, ان سے محبت کا اظہار نہیں ہوتا. یہ سب باطل طریقے ہیں, یہ سب شیطانی طریقے ہیں. اور جاننے کی ضرورت ہے کہ حالات کیسے بھی ہو, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے صحیح اظہار کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کے مشن کو ہر حال میں بڑھایا جائے, آگے بڑھایا جائے. آپ دیکھیے وفات رسول کے بعد خلیفہ وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لشکر اسامہ کو تیار کیا تھا جنگ کرنے کے لیے, لیکن مرض اور وفات کی وجہ سے وہ لشکر جا نہیں سکا. جب دوسرا دن ہوا وفات کے بعد, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اعلان کروایا کہ لشکر اسامہ کا جو حصہ تھے وہ فلاں جگہ پر پہنچ جائے, ان کو روانہ ہونا ہے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے. لوگوں نے سمجھایا کہ مدینہ کے حالات اچھے نہیں ہیں, لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, ایسی صورت میں آپ اس لشکر کو نہ بھیجیں. جواب کیا دیتے ہیں کہ نبی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ما كنت لاستفتح بشيء اولا من انفاذ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اپنی خلافت کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے نہیں کر سکتا. آپ کا حکم تھا یہ لشکر جائے, میں اس لشکر کو روک کر مخالفت نہیں کر سکتا ہوں, گرچہ مجھے چیل کوے نوچلے مدینہ کے اندر مجھے چیل کوے نوچلے گوارا ہے, لیکن رسول کی مخالفت مجھے کسی بھی صورت میں گوارا نہیں ہے. اس کے بعد سنگین حالات تھے مدینہ کے, لوگ مرتد ہو رہے تھے, اسلام سے نکل رہے تھے, زکات دینے والے زکات نہیں دینے کے لیے تیار تھے. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کی تیاری کی. حضرت عمر سمجھانے لگے, دیگر صحابہ کہنے لگے کہ اب ایسی کیفیت نہیں ہے, ان سے جنگ مت کریں, صرف زکات ہی تو نہیں دے رہے, یہ حالات, ایسی ساری باتیں گفتگو ہونے لگی. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتم على منعه, کہ اس رسی کو بھی اگر دینے سے منع کریں گے جس رسی کو وہ زکات میں اللہ کے رسول کو دیتے تھے, لقاتلتم على منعه, تو میں ان سے جنگ کروں گا. واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, کہتے ہیں کہ جو نماز اور زکات کے درمیان فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا, اس سے قتال کروں گا, اس سے جنگ کروں گا. تو اللہ کی راہ میں جانیں فدا کرنے کی ضرورت جب ضرورت پڑے, یہ رسول کے مشن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. آپ صحابہ کی سیرتیں پڑھیں, آپ کو ملے گا کہ حرام رضی اللہ عنہ دعوت دین دیتے ہوئے شہید ہوئے, سمجھا رہے تھے اور دشمنوں کو سمجھا رہے. دشمنوں نے اشارہ کیا پیچھے کسی کو اور پیچھے سے کسی نے نیزہ مارا. ذکر کرتے ہیں نیزہ پیچھے سے داخل ہوا اور آگے سے نکل گیا. اتنا کارگر ہتھیار ہوتا ہے نیزہ, اور جان نکل رہی ہے, لیکن جان نکلتے نکلتے اپنی اس شہادت کی خوشی, اس دعوت مشن کو آگے بڑھانے کی خوشی بیان کرتے گئے. کہتے ہیں اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مر رہے, جان نکل رہی ہے, اور محبت رسول میں رسول کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہم کامیابی کس میں ڈھونڈتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے بنگلے بنا لیں, اپنے بچوں کو جو ہے دنیا میں بہت زیادہ ترقی پذیر کر لیں, بہت زیادہ اعلیٰ اور عرفہ تعلیم دلا دیں. یہ صورتحال ہے, لہٰذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کی راہ میں جانے قربان کرنے کی خاطر مسلمانوں کا شوق ہونا چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, مال اور جان سب کچھ. آپ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک صبح و شام اپنے رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. ہر کوئی دعا کرتا ہے, اور اس کے بعد اور یہ دعا کرتا ہے کہ اس کو اس کے وطن اور اس کے اہل و عیال میں واپس نہ لوٹائے, وطن میں نہ بھیجے. اب یہاں جنگ جہاد کے لیے آیا, کلمہ کو بلند کرنے آیا ہے, لہذا اب اسے شہادت کی موت نصیب فرما, واپس نہ لوٹا. اور کہتے کہ ہم میں سے ہر ایک کی منزل آگے, ہم میں سے کسی کی منزل پیچھے نہیں ہے کہ کوئی اپنے گھر جانا چاہتا, ہر کوئی آگے جانا چاہتا, کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا. اسی طرح کہتے ہیں کہ ہم سب تو اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں, اور ہماری منزل تو آگے. ہم جنت چاہتے ہیں, ہم اللہ چاہتے ہیں, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پر سوال یہ ہے, کیا ہم ایسے ہی ہیں جیسے صحابہ تھے محبت رسول کے پس منظر میں؟
ہر کوئی اپنے گریبان کو جھانکے، جو غلط طریقے پر وہ تو غلط ہے، لیکن جو ہم دعویٰ ہے کہ ہم صحیح ہیں، تو کیا یہ چیزیں ہیں؟ تمنا ہے دیدار کا، ملاقات کی خواہش ہے، شدید چاہت ہے، کیا جان و مال حوالے کرنے کا پورے طور پر تیار ہے؟ کیا نبی کے ہر حکم کو اپنانے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے چہروں پر تو نبی کی سنت بھی نہیں رہتی ہے ٹھیک سے، اس کے لیے بھی قربان کر دیتے کہ یہ تو سنت ہی ہے، چل جائے گا۔ سنت ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ کتنے فرض کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی تھوڑے سے فائدے کے لیے نوکری ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں رہتی ہیں۔ اور آخری پوائنٹ کہ جو مشن ہے آپ کا، اس مشن کو ہم اپنے محبوب کے مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں محبت رسول کو سمجھنے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرنے اور محبت رسول کے اظہار کے صحیح طریقے کے مطابق اپنی محبت کے ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔